اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں بنایا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم جس شعبے میں بھی ہو، سارے شعبے ہم نے زندہ کرنے ہیں۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، خوب سمجھ لو۔ رہبانیت کا مطلب دنیا سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جانا، یہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام میں رہبانیت کا الٹ ہے، گھسنا ہے دنیا کے اندر۔ یہ ایک بہت پوائنٹ کی بات ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ آج ہمارے دینداروں کا جو ذہن بن گیا ہے نا، اور جس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے دنیا سے الگ تھلگ رہنا ہے، تبھی اس طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں کہ مدرسے کا کام صرف مولوی تیار کرنا ہے جو مسجد میں امامت کرے، بالکل دیسی مفتی ہو، کہیں حکومت کے کسی ادارے میں نہ ہو۔ اس پہ فخر بھی کیا جاتا ہے، دیکھو مدرسے کا کام ڈاکٹر انجینئر تیار کرنا نہیں ہے، یہ بات 100% درست ہے۔ ڈاکٹر انجینئر تیار کرنا یونیورسٹی کا کام ہے، لیکن مدرسے کا کام ایسے علماء تیار کرنا جو حکومتی اداروں میں جائیں، یہ ہے مدرسے کا کام۔ کیونکہ اگر آپ ریاست سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گئے، آپ کے پاس پاور بولو ختم، اور باطل لوگ ان شعبوں میں چلے جائیں گے۔ تو یہ تو رہبانیت ہے نا۔ اس رہبانیت، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کو پسند کرتے تو آپ حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے؟ اسلام اسٹیٹ چاہتا ہے، ریاست چاہتا ہے، تو ریاست تو ریاستی اداروں میں جانے سے ہاتھ میں آئے گی۔ ریاستی اداروں سے بائیکاٹ کر کے ریاست کہاں سے ہاتھ میں آئے گی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں۔ ریاست تو ان اداروں میں جا کے آپ کے کنٹرول میں آئے گی جن اداروں جو ریاست کو چلاتے ہیں، ان میں سیاست بھی ہے، ان میں بیوروکریسی بھی ہے، ان میں عدلیہ بھی ہے، اس میں فوج بھی ہے۔ تو اگر ہم یہ خود ہی مان لیتے ہیں کہ مدرسے کا یہ کام ہی نہیں ہے، تو باطل تو کہے گا زندہ آباد، لیکن ہم تو چاہتے تم الگ تھلگ رہو، تم نے خود ہی کہہ لیا کہ ہم تو آئیں گے ہی نہیں۔ تو عجیب سی بات ہو گئی میرے بھائی۔ تو ہاں، علماء کا کام مسجدیں سنبھالنا بھی ہے، مدارس سنبھالنا بھی ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے۔ تبھی تو ہم سیاست میں بھی علماء کے آنے کے قائل ہیں، ورنہ پھر سیاست بھی چھوڑ دو، کیونکہ سیاست میں آ کے بھی کچھ نہ کچھ تو آپ کو حکومت سے بینیفٹس لینے پڑتے ہیں، بلکہ سب سے بڑا بینیفٹ تو یہ کہ آپ حکومت سے کرسیاں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو سب سے بڑی سہولت ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، جب آپ مشرف سے کرسی لیں گے تو مشرف کی کچھ باتیں نہیں مانیں گے آپ؟ جب آپ ضیاء الحق سے کمپرومائز کر کے کچھ کرسیاں سیٹیں لیں گے سیاست میں آ کے، حکومت سے فائدہ اٹھائیں گے، تو کیا حکومت کو کچھ فائدہ نہیں دیں گے؟ یا وہ آپ کے پھپھا چاچا لگتے ہیں، آپ کو فری پھوکٹ میں سیٹیں دیتے چلے جائیں؟ ابے نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں۔ تو ریاست سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے، ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کو ریاست کا پٹھو کہہ دینا کہ جو ریاست سے فائدہ اٹھے سرکاری ملا ہیں، بھائی یہ غلط ہے۔ سب ریاست سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ اپنے لیے اٹھاتے ہیں، کچھ قوم کے لیے اٹھاتے ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے ریاست سے فائدہ اٹھاؤ، ریاست میں گھسو بھی، اپنے لیے نہیں، کس کے لیے؟ قوم کے لیے۔ یہ تو گھسنا، یہ جامع رشید کا یہی تو ویژن ہے، 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ویژن ہے۔ تو اب اس کو کیا بنا کے پیش کر دیا جامع رشید والوں کو؟ سرکاری ملا، سرکاری ملا۔ او بھائی سرکاری ملا ہوتے نا، مفتی عبد الرحیم صاحب کی آج جائیدادیں ہوتی ہیں،